تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ کہ انشاءاللہ 20 دن میں تراویح پڑھ کر کے چھٹی کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اور 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اور بہت دھیان سے آپ سن لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کا اتنا اچھا جلسہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے عالم تھے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اپنا مکان نہیں تھا۔ پوچھا کہ حضرت کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا مکان نہیں، تو کہنے لگے کہ موت کے بعد اپنا مکان کرایہ کا مکان دونوں برابر ہو جاتا ہے، دونوں سے نکلنا پڑتا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک آدمی مکنہا کے بالکل نکر پر کھڑا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، آبادی کہاں ہے، جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیدھا آپ دایاں لیجئے، دایاں سے بایاں لیجئے، اور آگے آبادی ہی ہے۔ تو وہ جیسے ہی دایاں لے کر کے بایاں گیا، سامنے دیکھا تو قبرستان ہے۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، میں نے بستی پوچھا، آبادی پوچھا، مکان پوچھا، کہاں لوگ رہتے ہیں، جلسہ وہاں سننے کے لیے جانا تھا، یہ ہمیں قبرستان بھیج رہا ہے، زندگی میں قبرستان بھیج رہا ہے۔ وہ پلٹ کر کے آیا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو، آنے والے مہمان کو دھوکہ دیتے ہو، میں نے تمہیں پوچھا تھا کہ جلسہ کہاں ہے، آبادی کہاں ہے، تو نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔ کہا میں نے غلط جگہ نہیں بھیجا، آبادی وہی ہے، میں نے وہاں سب کو پہنچتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آبادی تو اسی کا نام ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے، 3 مقصد تو غلط ہے، 1 مقصد صحیح ہے۔ 3 مقصد صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ مکان بنائیں گے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، یہ مقصد صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے، سردی گرمی سے بچ جائیں گے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے، دل کو سکون ملے گا، دل سے تکلیف نکل جائے گی، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے کہ دوسرا تعریف کرے، مکان بنانے پر بھی گنہگار ہوگا۔ ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ جتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے، خدا کے واسطے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان میں لگتا ہے۔ مکان میں آپ زیادہ پیسہ مت لگائیے، گارا مٹی میں جو پیسہ چلا گیا وہ پانی میں چلا گیا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو مال کو کھینچتا، پیسے کو کھینچتا۔
آپ نے مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ ہیں، آپ کا پیسہ برباد ہو گیا۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ مکان میں مت لگائیے، اللہ کے رسول کی زبان نے کہا ہے وہ بہت برا پیسہ ہے جو مکان میں لگ جاتا ہے۔ تجارت میں لگتا تو بہت اچھا پیسہ ہوتا، پیسہ پیسے کو کھینچتا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، چاہے آپ لال قلعہ بنا لیجئے، چاہے آپ تاج محل بنا لیجئے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا۔ دیکھیے پردادا نے مکان بنایا تھا، ایسا لگ رہا کہ مقبرہ بن رہا ہے، آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کر کے جانا پڑتا ہے۔ پوتے نے ہٹا کر کے پھینک دیا، شیش محل بنا رہا ہے۔ اس لیے اپنے لیے تو مکان بنائیے، پوتے کے لیے مت مکان بنائیے، کیونکہ پوتا آپ کے مکان کو پسند نہیں کرے گا، وہ مکان خراب ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا۔ دوسرا عیب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کتنا ہی پیسہ آپ مکان میں لگائیے، کمر توڑ پیسہ لگائیے، لیکن جانتے ہیں مکان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا مکان آپ کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا عیب ہے، مکان بنانا ہے تو پہلے پیسہ وہاں بھیج دیجئے، مرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ لون لے کر کے مکان بنائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا۔ اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، اداس میرے